کیا سورج یا چاند گرہن میں حاملہ عورت کوئی بھی کام کرنے سے مفلوج ہو جاتی ہے؟ کیا حاملہ عورت کا بچہ کٹے ہونٹ والا پیدا ہوتا ہے اگر وہ قینچی کا استعمال کر لے؟ کیا اس کے بچے کے ہونٹ سل جاتے ہیں اگر وہ سوئی دھاگے کا استعمال کر لے؟ سورج یا چاند گرہن میں کیا حاملہ عورت اور اس کے شوہر کو سیدھا لیٹنا ہی ضروری ہے؟ کیا چاند گرہن میں پوری رات حاملہ عورت کو جاگنا ضروری ہے؟ یہ سارے مت جو سالوں سے ہمارے ارد گرد گردش کرتے ہیں، آج ان مت کا صحیح جواب علماء کی روشنی سے سنیے۔ یہ چاند گرہن ہوا تو گھر والوں میں سے کسی نے فتویٰ دے ڈالا کہ بالکل سیدھے لیٹنا، دونوں میاں بیوی، اور لوہا کو ہاتھ نہ لگے، اور ہم نے کر لیا صحیح ہے۔ یہ بالکل کچھ بھی نہیں ہے، یہ جہالتیں ہیں ہماری۔ اللہ سے نہیں ڈریں گے، رسول سے نہیں ڈریں گے، عذاب سے نہیں ڈریں گے، عذاب قبر سے ہم نہیں ڈرتے، موت سے ہم نہیں ڈرتے۔ ہم عذابات کی آیات سنتے ہیں، ہماری باتیں کھل جاتی ہیں، کوئی خوف نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ان بے سروپا باتوں کے لیے بالکل اٹینشن، پوری رات آپ کو سیدھا لٹا دیا، زوجہ بھی لیٹی ہے، آپ بھی لیٹے ہوئے ہیں، اس کو فالو کر رہے ہیں۔ قرآن و حدیث کو فالو کرنے کا بالکل ہمیں ذہن نہیں بنتا ہے۔ یہ ہمارے دلوں کو خوفزدہ کر دیتے ہیں، اور جو اللہ رسول کے پیغامات جو دل ہلا دینے والے ہیں ان سے ہمارا کوئی اثر ہم قبول نہیں کرتے، ہمارے قلب پہ کچھ بھی اثر نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا دل مریض ہے، ہمارا باطن جہالت سے بھرا ہوا ہے۔ اس لیے اس قسم کی باتوں کے کوئی اصل نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کبھی انگریزوں کو دیکھا ہے آپ نے ان کی پیروی کرتے ہوئے؟ سورج گرہن میں، چاند گرہن کے اندر ان کے بچے کٹے پٹے کیوں نہیں پیدا ہوتے؟ ان کے سب صحت مند اور صحیح پیدا ہوتے ہیں۔ یہ سارا مسلمانوں کے اوپر وبال آئے گا، کیونکہ جہالت ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے، علم سیکھتے نہیں، اور اسی طرح معذرت کے ساتھ ہمارے گھر کے بعض بڑے جو ہیں اس طرح کی بے سروپا باتوں کو گھر میں ایسے نافذ کرتے ہیں جیسے قرآن و حدیث کو نافذ کرنا چاہیے۔ یہ بدعتیں جب نافذ ہو جاتی ہیں، دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، نسلوں کے اندر وائرس سرایت کر کے چلا جاتا ہے، اور ان کے لیے ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے لیکن ہو سکتا ہے عذاب قبر کا سبب بنے، کیونکہ جو جہالت اور بدعت کو عام کر کے چلے جائے۔ میرے نبی نے فرمایا جو ہمارے اس دین میں کوئی برا طریقہ جاری کرے گا، قیامت تک جتنے لوگ اس پر عمل پیرا ہوتے رہیں گے، اس شروع کرنے والے کے اوپر اس کا وبال ہوگا، اس طرح کہ ان کے گناہ میں کمی بھی نہیں ہوگی، ساروں کا گناہ اس شروع کرنے والا۔ تو گھر کے سرپرست پہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے، اور یہ قرآن اور حدیث بیان نہیں کریں گے، اس طرح کی بے سروپا باتیں ساری رات آپ کو سیدھے لٹا کر رکھا، اور پھر اب بچہ بڑا صحت مند پیدا ہوگا۔ کیا گارنٹی؟ کہاں سے پڑھا تھا بھائی آپ نے؟ نہیں سنی سنائی باتیں۔ اس لیے ان باتوں کی ان کی پرواہ نہ کریں تو بہت بیسٹ ہے، آپ کی باقی مرضی ہے۔ سورج گرہن میں حاملہ عورت کے لیے ہدایت۔ حافظ عبید اللہ صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ سورج گرہن والے دن حاملہ عورت باہر نہ نکلے اور چھری نہ پکڑے، اس بارے میں کیا حقیقت ہے؟ چھری نہ پکڑے والی بات تو 100% غلط ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ چھری پکڑ سکتی ہے پیاز کاٹنے کے لیے، گلا کاٹنے کے لیے نہ پکڑے۔ باقی یہ کہ حاملہ عورت سورج گرہن والے دن باہر نہ نکلے، تو میرے علم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ریسرچ، کوئی تحقیق سامنے نہیں آئی کہ سورج جب گرہن ہو تو عورت اگر باہر نکلے گی تو اس کو نقصان ہوگا۔ واللہ میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ باقی اس بارے میں ڈاکٹروں سے آپ پوچھیں تو وہ زیادہ صحت کے لیے مناسب رہے گا۔ دوسرا بھائی نے ایک سوال کیا تھا کہ اگر سورج اور چاند گرہن کے ٹائم اگر عورت حاملہ ہے، پریگننٹ ہے، تو اس کو لوگ بولتے ہیں کہ کوئی چیز مت کاٹو، کوئی کام مت کرو، اس سے چھری کا استعمال، خاص طور سے لوہے کا استعمال مت کرو، تو اس کی کیا حقیقت؟ تو بہرحال دیکھیے، یہ توہم ہے، یہ بھی اس کی کوئی سائنٹیفک بیسس نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا، جب بچے کے ہونٹ میں ڈیفارمیٹی ہوتی ہے، کبھی خراب ہوتا ہے، تو بولتے ہیں ہاں تمہاری امی نے نا سورج گرہن کے ٹائم پہ کام کرے ہوں گے، سمجھ رہا بات کو، چولہا جلائے ہوں گے، اس سے یہ ہوتا، ٹھیک۔ تو میرے بھائی، سائنٹیفکلی سورج گرہن کا، چاند گرہن کا، بچے کا اور چھری یا لوہے کے استعمال کا کوئی ریلیشن نہیں دور دور تک، سمجھ رہا بات کو۔ یہ توہم ہے جو غیر مسلموں سے مسلمانوں نے لیا ہے، اور یہ بھی ہوتا ہے بیٹی کو وہاں بلا لیتے ہیں، آپ کو وہاں ساس کے پاس رہیں گی، کچھ تو بھی کرا دیں گی طرح سے، یہ ٹائم پہ ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، سب توہم ہے۔ کتنا بھی آپ احتیاط کر لیجیے، جو اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے وہ آپ جس کے ہوٹ ایسے ہو جاتے ہیں، سمجھ لیجیے۔ کون سی چاند گرہن تھی اور پوچھیے ان سے، اور کون سی چھری، بولیں گے چاند گرہن دور کیا، چھری کی بات، ہم تو گلف میں تھے، کھانا بھی نہیں بناتے ہم تو گھر میں، پھر بھی ہوا۔ اب اس کو کیا ہو، نہیں اس کی نانی نے کری ہوں گی گھر پہ،